صدیق اکبر حقیقت کی زبان صدیق اکبر نیازی میں اور نیازی ان کے میں کیا وصف لکھوں نیازی ان کے میں کیا وصف لکھوں کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر صداقت کا بیان صدیق اکبر یا رسول اللہ حاضرین محتشم بحمدہ تعالی نوشائے اہل سنت حضور قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان پیر محمد رفیق احمد صاحب مجددی زندہ مجدہو جانشین درگاہ ابو البیان علیہ رحمت الرحمن آپ تشریف لائے میں آپ کو سبھی کے قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے پوری محفل کی طرف سے اور پوری محفل آپ کو خوش آمدید کہتی ہے نعرے کی صورت میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ اور نعت کے دوران جب نعت پڑھی جا رہی تھی الحمدللہ خطیب اہل بیت حضرت علامہ پیر سید کرامت علی شاہ صاحب بخاری زندہ مجدہو آپ بھی جلوہ گر ہوئے سبھی میں قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں یہ کاروان عشق یار غار مصطفیٰ لیے شہر مدینہ کی طرف گامزن ہے کس کی طرف گامزن ہے بولیے شہر مدینہ کی طرف گامزن ہے کیونکہ عجب ہے مرتبہ یار غار تیرا پتا ہے روضہ سرکار تیرا پتا ہے روضہ سرکار تیرا جب میں کھڑا تھا تو 3-4 ساتھیوں نے بارہا مرتبہ یہ مجھے چٹ بھی دی ہے کہ کہتے کہ آپ تبرکن وہ اشعار پڑھ دیں تو میں سادات بھی موجود ہیں اور نوشائے اہل سنت میری مراد حضور قبلہ عالم صاحبزادہ پیر رفیق احمد مجددی زندہ مجدہو میرے سر کے تاج ہیں تمام علماء ان کے جوڑوں پہ جو خاک لگتی ہے وہ بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے میں چاہتا ہوں کہ ادب سے آپ کو بارہا مجھے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جملے پڑھ دیجئے سادات کی موجودگی میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک بات کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ جب خطیب کے پاس کھڑے صحابہ کی چرمٹ میں پیارے صدیق اکبر کی ذات پاک نے کہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی کا ذکر بھی عبادت ہے کہیں سبحان اللہ محبت سے کہنا سبحان اللہ تو بس اسی انداز میں کہ یہ نور محمد کی ضیاؤں کا اثر ہے یہ نور محمد کی ضیاؤں کا اثر ہے طیبہ میں تو جنت کی فضاؤں کا اثر ہے طیبہ میں تو جنت کی فضاؤں کا اثر ہے یہ نور محمد کی بولیے یہ نور محمد کی ضیاؤں کا اثر ہے طیبہ میں تو جنت کی فضاؤں کا اثر ہے تاثیر میرے لفظ میں آواز میں ہے سوز تاثیر میرے لفظ میں آواز میں ہے سوز اس کی وجہ
اس کی ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے؟ تاثیر میرے لفظ میں، آواز میں ہے سوز، کیونکہ یہ آل محمد کی عطاؤں کا اثر ہے، یہ آل محمد کی عطاؤں کا اثر ہے، یہ آل محمد کی عطاؤں کا اثر ہے۔ اور معاشرے میں ہمیں جو تھوڑا بہت پردہ نظر آتا ہے، تھوڑا بہت پردہ نظر آتا ہے، اس کا سب سے بڑا جو اس کا جو ریزن ہے، اس کی کاز ہے، اس کا وجہ سن لیں آپ یار، کہیں سبحان اللہ۔ پردے جو سلامت ہیں بہن بیٹی بہو کے، پردے جو سلامت ہیں، پردے جو سلامت ہیں بہن بیٹی بہو کے، یہ سیدہ زینب کی رداؤں کا اثر ہے، یہ سیدہ زینب کی رداؤں کا اثر ہے۔ پردے جو سلامت ہیں بہن بیٹی بہو کے، یہ سیدہ زینب کی رداؤں کا اثر ہے۔ طیبہ میں تو جنت کی فضاؤں کا اثر ہے، ارے یہ نور محمد کی ضیاؤں کا اثر ہے۔ ہاں پردے جو سلامت ہیں بہن بیٹی بہو کے، یہ سیدہ زینب کی رداؤں کا اثر ہے، یہ سیدہ زینب کی رداؤں کا اثر ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے، اللہ کو سلامت رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس خوشبوئے الحاج محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمت اللہ، آپ کے فرزند ارجمند یہاں جی بلا تخیر جو مجھے حکم ہے صاحبزادہ والا شان کی طرف سے، انتہائی ادب سے نوشہ اہل سنت شیخ طریقت حضور قبلہ عالم جانشین درگاہ حضرت ابوالبیان صاحبزادہ والا شان الحاج صاحبزادہ محمد رفیق احمد مجددی زید مجدہ، آپ اپنے باز حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، محفل ذکر جانشین مصطفیٰ، محفل ذکر جانشین مصطفیٰ۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، اور سٹیج پر جلوہ افروز اہل سنت کی یہ عظیم نشانیاں، میری مراد خطیب پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، سید السادات حضرت صاحبزادہ سید کرامت حسین شاہ صاحب، انتہائی عزت و تکریم کے لائق جگر گوشائے حضرت شیخ القرآن حضرت صاحبزادہ محمد عارف چشتی، انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرت
صاحبزادہ جگر گوشہ حضرت شیخ عبدالصبور اور میری جماعت کے انتہائی معتبر، انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق علماء کرام، اللہ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ آج کی یہ محفل پاک خلیفہ اول بلا فاصل، افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، پیکر صدق و صفا، منبع جود و سخا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ محبت، ہدیہ عقیدت، ہدیہ غلامی پیش کرنے کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں آپ احباب کو، صاحب محفل کو دل کی عطا گرائیوں سے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، آپ کے قول گرامی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا خارجیت ہے۔ اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا خارجیت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا نہ ہونا رافضیت ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کی محبت و تعظیم کا نام سنیت ہے۔ اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کی نشانی بیان کر رہے ہیں کہ جن کے سینوں کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں، وہ خارجی ہیں، اور جن کے سینوں کے اندر صحابہ کبار کی محبت نہیں، وہ رافضی ہیں، اور جو اپنے سینے ان دونوں کی تعظیم و محبت سے معمور رکھتے ہیں، وہ اہل سنت ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ کس انداز میں ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، کس انداز میں ان کو ہم مانتے ہیں؟ ہماری ایک آنکھ اہل بیت ہے اور دوسری آنکھ صحابہ کبار ہے۔ ایک آنکھ اہل بیت ہے اور دوسری آنکھ صحابہ ہے۔ ہم اہل بیت کی محبت، جھوٹی محبت کی آڑ میں صحابہ کو برا نہیں کہتے۔ اہل بیت کی جھوٹی محبت کی آڑ میں صحابہ کو برا نہیں کہتے، اور صحابہ کی نوکری کا دعویٰ کر کے اہل بیت کی طرف زبان دراز نہیں کرتے۔ ہم افراط و تفریط والے نہیں، ہم دونوں کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، کیونکہ دونوں ہی حضور کے پروردہ ہیں۔ اہل بیت ہوں یا صحابہ کبار ہوں، دونوں ہی حضور کے پروردہ ہیں، حضور کے پرورش شدہ ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ایک حضور کے گھر کے اندر اور ایک حضور کے گھر کے باہر۔ ایک حضور کے گھر کے اندر پڑھتے رہے ہیں، حضور سے تعلیم لیتے رہے ہیں، اور انہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے،
اور ایک حضور کے گھر کے باہر آپ سے پڑھتے رہے ہیں، تعلیم لیتے رہے ہیں، تربیت لیتے رہے ہیں، انہیں صحابہ کبار کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کی نشانی کیا ہے اور ہم ان دونوں کو کس انداز میں مانتے ہیں کہ جب صحابہ کا ذکر آتا ہے، صحابہ کبار کا نام آتا ہے تو اہل سنت کے سر جھک جاتے ہیں، اہل سنت کے سر جھک جاتے ہیں۔ اور جب اہل بیت اطہار کا نام آتا ہے، ان کا ذکر آتا ہے تو سر کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی جھک جاتے ہیں۔ انتہائی چند بنیادی باتیں عقیدے کے حوالے سے تاکہ ہم اپنے عقیدے کو جانیں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے آپ کے چہرۂ بدوحا کی زیارت کی یا آپ کی صحبت کو اختیار کیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور اس صحابی کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے کہ وقت کا بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال اس صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا، آپ پر ایمان وہ لائے اور پھر خاتمہ اسی بات پر ہوا، وہ صحابی رسول ہے۔ تو بڑی بڑی عبادت کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے، شب زندہ دار اس صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اس کا صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ اور یہ صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی ان میں زیادہ روشنی والا ہے اور کوئی کم روشنی والا ہے، لیکن ہیں سارے ستارے۔ اور جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پالو گے۔ ہر نبی کا صحابی ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا صحابی ہے، تعداد اپنی اپنی ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کے جتنے بھی صحابہ ہیں، ان سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افضل ہیں۔ ان سب سے جتنے بھی انبیاء ہیں اور ان انبیاء کے جو صحابہ ہیں، ان کو دیکھنے والے ہیں، ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان سب صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افضل ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، سارے صحابہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو ہم صدیق کہتے ہیں، صدیقیت ایک مرتبہ ہے، ایک مرتبہ ہے۔ جس طرح ولایت ایک مرتبہ ہے، نبوت ایک مرتبہ ہے، رسالت ایک مرتبہ ہے، اسی طرح صدیقیت بھی ایک مرتبہ ہے۔ اور یہ مرتبہ کیسا مرتبہ ہے؟ نبوت کے بعد یہ مرتبہ ہے، نبوت کے بعد یہ مرتبہ ہے صدیقیت کا۔
اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس مرتبے کو بیان کر رہے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ دو مرتبے ہیں، ایک مرتبہ نبوت ہے اور ایک مرتبہ صدیقیت ہے. ان دو مرتبوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ مرتبہ صدیقیت اور مرتبہ نبوت کے درمیان فرق کیا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان دو مرتبوں کو آپ نے پہچاننا ہو، کسی مثال سے جاننا ہو، تو یہ دو مرتبے اس طرح ہیں جس طرح دو چراغ ہیں. دو چراغ ہیں. ایک چراغ اس کے اندر تیل بھی ہے، بتی بھی ہے اور وہ چراغ روشن بھی ہے. جس چراغ کے اندر بتی بھی ہو، تیل بھی ہو، روشن بھی ہو، اس چراغ کو چراغ نبوت کہتے ہیں. اس چراغ کو چراغ نبوت کہتے ہیں. اور جس چراغ کے اندر بتی ہو، تیل ہو، لیکن وہ روشن نہ ہو، اس کو آگ نہ لگی ہو، اس چراغ کو چراغ صدیقیت کہتے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ نبوت کا چراغ وہ چراغ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے اس چراغ کو روشن کیا ہوتا ہے. اور جو صدیقیت کا چراغ ہے اس کے اندر وہ ساری قابلیت ہوتی ہے، بتی بھی ہے، دیا بھی ہے، اس کے اندر تیل بھی ہے، لیکن روشن نہیں ہے. وہ روشنی لیتا ہے جو صدیقیت کا چراغ ہے، وہ روشنی لیتا ہے نبوت کے چراغ سے. وہ نبوت کے چراغ سے روشنی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر صلاحیت، قابلیت، ابیلٹی ہوتی ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن جو نبوت کی قابلیت، ابیلٹی، صلاحیت ہے، اگر وہ سیدنا عمر فاروق کے اندر موجود ہے بزبان رسالت، تو بدرجہ اتم سیدنا ابوبکر صدیق کے اندر بھی موجود ہے. اس کی ایک اور مثال جس کو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، 251 نمبر مکتوب دفتر اول، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ مقام صدیقیت اور مقام نبوت جو ہے، ان کی یکسانیت، ان کا آپس میں معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں ہم خانہ ہیں. ہم خانہ ہیں، ایک ہی گھر کے رہنے والے ہیں. نبوت اور صدیقیت یہ ہم خانہ ہیں. فرق کیا ہے کہ ایک اوپر والی منزل میں اور ایک نیچے والی منزل میں. ایک اوپر والی منزل میں اور ایک نیچے والی منزل میں ہیں. ہم خانہ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک ہی آیت میں رکھا ہے. اوپر والی جگہ پر اپنی نبوت کو رکھا ہے اور نیچے والے صدیقیت کو رکھا ہے. ہم خانہ. اور دوسری دلیل اس کی قرآن پاک کی یہ آیت، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ دونوں ہی ایک غار کے اندر ہیں. نبوت بھی اور صدیقیت بھی دونوں ہی ایک غار کے اندر ہیں. ایک ہی ہم خانہ ہیں، ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے ہیں. فرق کیا ہے کہ ایک اوپر والی منزل اور ایک
نیچے والی منزل میں. جو اوپر والی منزل ہے وہ نبوت کی منزل ہے اور جو نیچے والی منزل ہے وہ صدیقیت کی منزل ہے. اب نبوت اور صدیقیت کے درمیان کوئی تیسرا مرتبہ نہیں. جس طرح ہمارے کچھ بزرگوں نے اس ایک مرتبے کو بیان کیا ہے کہ نبوت اور صدیقیت کے درمیان ایک مرتبہ ہے جس کو مرتبہ قرب کہتے ہیں. اور یہ بات کس نے کی ہے؟ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس امت کے عظیم ولی ہیں, عظیم عاشق ہیں اور نظریہ وحدت الوجود کی ترجمانی کرنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبوت اور صدیقیت کے درمیان ایک اور مرتبہ ہے جس کو مرتبہ قرب کہتے ہیں. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نسبت سے ہم مجددی ہیں, نقشبندی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ نبوت اور صدیقیت کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں. اور آپ عالم ارواح میں, تصور میں, خیال میں حضرت محی الدین ابن عربی سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہو کہ صدیقیت اور نبوت کے درمیان ایک اور مرتبہ ہے جو مرتبہ قرب ہے, تو اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جواب آتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا ہے. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ ان دو مرتبوں کے درمیان کوئی ایک اور مرتبہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہماری بات بھی سنو, ہمارے عقیدے کا مدار وہ کشف نہیں ہے. ہمارے عقیدے کا مدار, ہمارا عقیدے کا باغذ, منبع, مادر وہ ہمارے کشوف نہیں ہیں, بلکہ ہمارے عقیدے کا مدار, معیار اور انحصار وہ قرآن پاک ہے. وہ قرآن پاک ہے. اور اگر آپ حضرت امام ربانی کے مکتوبات کا مطالعہ کریں تو آپ فرماتے ہیں ہماری حالت کیا ہے کہ ہم پر کشف ہوتا ہے, کچھ لوگوں پر کشف ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو کھینچ کر, حضرت امام ربانی فرماتے ہیں وہ قرآن کو کھینچ کر اپنے کشف کے پاس لاتے ہیں کہ تو ہمارے کشف کے مطابق ہو جا. اور حضرت امام ربانی فرماتے ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے. جو ہمیں کشف ہوتا ہے, جو ہم پر واردات ہوتی ہیں, ہم اپنی کشوف کو, اپنی واردات کو اٹھا کر قرآن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہم اپنے کشف کو اٹھا کر قرآن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اگر ہمارا کشف قرآن و سنت کے مطابق ہے اور قرآن و سنت اس کی تائید کر دیتے ہیں تو ہم اپنے کشف کو رکھ لیتے ہیں, ورنہ پھینک دیتے ہیں. یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. آپ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کی طرح نہیں کہ جو قرآن اور سنت کو کھینچ کر اپنے کشف کے پاس لاتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے کشف کو اٹھا کر قرآن اور سنت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو کھینچ کر اپنے مسلک کے پاس لاتے ہیں, اپنے عمل کے پاس لاتے ہیں. اگر قرآن و سنت ان کے عمل, ان کے مسلک کی تائید کر دے تو ٹھیک, اور اگر حدیث نبوی ان کے عمل اور ان کے عقیدے کی تائید نہ کرے تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن ہم مجددی ہیں, حضرت امام ربانی کو ماننے والے ہیں. عقیدے کی بات ہو یا کشف کی بات ہو, اپنے عمل کی بات ہو یا نظریے کی بات ہو, ہم اپنا نظریہ, اپنا عقیدہ, اپنا عمل قرآن و
کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم اپنے عمل کو قرآن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنے عمل کو سنت مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احباب، بہت سارے لوگ عقیدہ رکھنے والے کہ جب عمل حدیث کے برعکس ہو تو وہ حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. حالانکہ حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے. لیکن ہم اہل سنت کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کو، جو ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں؟ سینے پہ باندھ رہے ہیں، سینے کے نیچے باندھ رہے ہیں، ناف پر باندھ رہے ہیں کہ ناف سے نیچے باندھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا عمل سینے کے اوپر باندھ رہے لہذا اس پر ضد کر بیٹھے نا. جو حدیث نبوی ملتی ہے، جو نبی پاک کی سنت ملتی ہے، جو نبی پاک کا عمل ملتا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے محی الدین ابن عربی سے عالم تصور میں پوچھا کہ آپ کی دلیل کیا ہے، آپ اس مرتبے کو بیان کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس بیان کی دلیل میرا کشف ہے. اور حضرت امام ربانی آپ فرماتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، معافی طلب کرتے ہوئے، بڑے ادب سے آپ کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں، آپ کے کشف کے اندر غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کے کلام کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی. آپ کے کشف کے اندر غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے کلام کے اندر، قرآن کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی. اگر ان دو مرتبوں کے درمیان، مرتبہ نبوت اور مرتبہ صدیقیت کے درمیان کوئی اور مرتبہ ہوتا تو اللہ بیان کرتا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ نبوت کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. وہ صدیقیت کا ہوتا تو اللہ رب العزت بیان کر دیتا. آپ کے کشف میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ کو غلطی لگ سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات غلطیوں سے نبوت کے بعد یہ مرتبہ ہے. اس کی ایک اور دلیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سورہ والضحیٰ سے قبل کون سی سورت ہے؟ سورہ واللیل. آپ قرآن پاک کو پڑھیں، مطالعہ کریں قرآن پاک کا، تفاسیر کو کھولیں، کھنگالیں تفاسیر کو. سورہ واللیل کو پڑھیں. سورہ واللیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، ان کے مرتبے بیان کرنے کے لیے، ان کی سخاوت بیان کرنے کے لیے، ان کا تقوی بیان کرنے کے لیے، ان کا مال خرچ کرنا بیان کرنے کے لیے سورہ واللیل ہے. اور سورہ واللیل کا اختتام سیدنا ابو بکر صدیق کی صفات پر ہو رہا ہے اور سورہ والضحیٰ کا آغاز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ سے ہو رہا ہے. تو جہاں مقام صدیقیت ختم ہوتا ہے وہاں سے مقام نبوت شروع ہوتا ہے. جہاں مقام صدیقیت ختم، یہ قرآن پاک کی ترتیب جو ہمیں فائدہ دے رہی ہے کہ جہاں مقام صدیقیت ختم ہو رہا ہے وہاں سے مقام نبوت شروع ہو رہا ہے. اور پھر ایک اور بات عرض کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ امتی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے اعمال سے، اعمال کی وجہ سے اپنے اعمال، امتی کے اعمال نبی کے اعمال سے بڑھ جاتے ہیں. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے اعمال ایک طرف اور سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک سانس ایک طرف. ان کی ایک سانس ایک طرف اور سیدنا ابو بکر صدیق کی سانس ایک طرف اور ساری امت اور ساری مخلوق کی عبادتیں ایک طرف، چاہے انبیاء ہوں، رسل ہوں، ملائکہ ہوں، انسان ہوں، اور
مخلوق کی عبادتیں ایک طرف اور نبی پاک کی ایک سانس ایک طرف. ساری کائنات نبی پاک کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو نبی پاک کے اعمال سے امتی کس طرح بڑھ جائے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک سانس سارے صحابہ کے عمل سے اعلیٰ و افضل ہے. ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبہ محبوب خدا، رات کا وقت ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں. آسمان پورا ستاروں سے بھرا ہوا ہے، پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے تو نبی پاک نے پوچھا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ یا رسول اللہ سوچ رہی ہوں یہ آسمان پر ستارے ہیں تو آپ کی امت کا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں جیسی ہوں، اتنی ہوں، اس کے برابر ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں میرے عمر کی بغیر تردد کے، بغیر سوچنے کے، بغیر گننے کے ایک ہی لمحے میں جو ایک ہی لمحے میں یہ بتا سکتا ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں اور عمر کی نیکیاں کتنی ہیں، وہ ہمارے بارے میں نہیں دیکھ سکتا، بتا سکتا. آپ نے فرمایا عائشہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی اور چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہ آئے. تو پوچھا عائشہ کچھ نہیں ہوئی، ابھی بھی تیرے چہرے پر کچھ سوال موجود ہے، دل کے اندر کوئی بات موجود ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ عرض کر لگی یا رسول اللہ میرے آقا و مولا میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ آپ فرمائیں گے تیرے باپ ابو بکر، تیرے باپ ابو بکر کی نیکیاں اتنی ہیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کیا سوچتی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تیرے باپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. تو یہ سوچتی ہے ابو بکر کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، میرے یار کے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی ہوں گی. نہ سن، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ علماء محدثین نے لکھا ہے وہ غار والی نیکی ہے، وہ غار والی نیکی ہے. غار کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں وہ نیکی ایک طرف اور سیدنا عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف. صحابہ کے اندر کیسا جذبہ تھا. ایک حدیث پاک کا ایک عمل مجھے یاد آ گیا ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات کہی جس سے نبی پاک مسکرانے لگے، خوش ہو گئے. تب وہ خوش ہوئے، پاس سیدنا ابو بکر کھڑے ہیں، سیدنا عمر فاروق کھڑے ہیں، دوسرے صحابہ کھڑے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات پر نبی پاک خوش ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا بازو پکڑا اور ایک طرف لے گئے اور فرمانے لگے عبداللہ بن مسعود ایک کام کر، عمر کی ساری نیکیاں لے لے، ساری نیکیاں لے لے اور ایک جو آج تو نے یہ نیکی کمائی ہے نا میرے آقا کو خوش کرنے کی، تو ایک نیکی مجھے دے دے، ایک نیکی کو مجھے دے دے. عمر کی ساری نیکیاں لے لے. اب وہ عمر جس کی نیکیاں بزبان رسالت آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، وہ اپنی ساری نیکیاں مصطفیٰ کے تبسم پر قربان کر رہے ہیں.
مجدد انفصالی ساری نیکیاں عمر کی ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، اور وہ نیکی کون سی ہے؟ تشریح کرنے والوں نے، وضاحت کرنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے بیان کی ہے، وہ نیکی غار کی نیکی ہے۔ ثانی یفنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ مرتبہ صدیقیت اور مرتبہ نبوت یہ ہم خانہ ہے۔ اس کی اگلی دلیل کیا ہے؟ معانا۔ وہ کیا ہے؟ جب غار کے اندر گئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، لا